وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ خالص کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، پاک کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے اللہ تعالیٰ کافروں کو۔ یہ شکست دینے کا ایک تیسرا پیرایا، پہلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو جان لے، دوسرا یہ کہ شہادت والے لوگوں کو شہادت سے نواز دے، اور تیسرا اللہ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ خالص کر دے اللہ تعالیٰ، پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، کفر کو مٹا دے۔ وَلِيُمَحِّصَ، مَحَّصَ، تمحیص کا مطلب ہے، اس کا ایک معنی ہے تطہیر، تمحیص کا ایک معنی ہے خالص کرنا، پاک صاف کرنا، اور اس کا ایک معنی ہے تطہیر، اور تمحیص کا ایک معنی ہے تخلیص، یعنی کہ خلوص۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ یہ جو شکست ہم نے مسلمانوں کو دی ہے، اس کا ایک مطلب، جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ مسلمانوں کی تطہیر ہو جائے، مسلمانوں کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب شکست ہوئی ہے تو اس پر مسلمانوں کو صبر کرنا تھا، مسلمانوں کو متقی ہونا تھا، اللہ رسول پر ایمان ان کا کامل ہونا تھا۔ تو فرمایا کہ جو تکلیف ہے اس کے اوپر انہوں نے جو صبر کیا ہے، اس سے ان کی تطہیر ہو گئی، جو ان کے پچھلے گناہ تھے، جو ان کی غلطیاں تھیں، جو ان کی خامیاں تھیں، اب وہ ایک یہ کہ غلط فہمی مسلمانوں کی، جو درے والے تھے ان کی بھی غلط فہمی تھی، اور غلط خیالی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا اینگل ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رسول کے فرمان کے اگینسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے شکست دی ہے، ان کا یہ تاثر، یہ ان کے ذہن سے، ان کے خیال سے بالکل مٹ جائے۔ اب ان کی بالکل تطہیر کرنی ہے، ان کو بالکل ان کی تخلیص کرنی ہے کہ بالکل خالص ہو جائیں، یہ کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کوئی حکم دے دیا تو بس وہ پتھر پر لکیر ہے، بس وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں متعین کر دیا۔ جنگی میدان جنگ کے اندر کبھی بھی کوئی نافرمانی کا کوئی اینگل باقی کہیں رہے ہی نہیں کسی مجاہد کے دل میں، کسی مسلمان کے دل میں۔ تو فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ شکست ہم نے اس لیے دی تھی کبھی ان کے دل میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ اللہ رسول کے اگینسٹ کیا جا سکتا ہے، اللہ رسول کی مخالفت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ تخلیص کرنے کے لیے ان کو شکست دی ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی شکست دی تاکہ کافروں کو مٹایا جائے۔ اب دیکھیں کافروں کو تو یہاں پر فتح ہوئی تھی، ہے نا، اور اللہ یہ فرماتے ہیں وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، شکست سے مقصد یہ تھا کہ کافروں کو مٹایا جائے۔ اب یہاں کافروں کو مٹایا تو نہیں گیا، کافر تو مٹتے اس وقت کہ جب کافروں کو شکست ہوتی ہے نا، یہاں کافروں کو فتح ہوئی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ شکست ہم نے مسلمانوں کو اس لیے دی ہے تاکہ کفر کو مٹایا جا سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ ان کی غلط فہمی کے اوپر ہوئی ہے۔ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہماری پاور زیادہ ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہماری طاقت زیادہ ہے، تو ان کی ایک یہ غلط فہمی ان کے اندر اور زیادہ راسخ ہو جائے، یہ نمو کر جائے ان کا خیال کہ ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کی پاور زیادہ ہے، اور پھر یہ متکبر ہو جائیں، یہ گھمنڈی ہو جائیں۔ اور کسی بھی مجاہد کے لیے گھمنڈی ہونا، متکبر ہونا، یہ اس کی طاقت کے بالکل خلاف۔ اگر کوئی مجاہد اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لے اور دشمن کو کمزور سمجھ لے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ دشمن اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ اب اس میں آگے اور تیاری کرنے کی جستجو نہیں ہوگی، دشمن کا اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس پاور تھوڑی کم ہے تو وہ اس کی اور تیاری کرتا ہے، دیکھتا ہے میرے پاس سامان کم ہے تو سامان کی اور تیاری کرتا ہے۔ اس کے پاس یہ گھمنڈ ہے اور یہ تکبر ہے کہ میں بس اب ایک مکمل انسان ہوں اور میں مسلمان قوم کو ہرا سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے کر اور انہیں فتح دے کر ان کو اور متکبر کیا ہے، ان کو اور گھمنڈ دی ہے۔ اب یہ بالکل پرسکون ہو کر بیٹھیں گے۔ اب مسلمان کبھی بھی ان پر حملہ کریں گے تو یہ پرسکون ہوں گے، کہیں گے کہ ہمارے پاس تو زیادہ راہ بھی بہت ہے، ہمارے پاس تو اسباب بھی بہت ہیں، ہماری طاقت بھی دیکھو پچھلی جنگ میں ہم جیتے تھے، آج بھی ہم جیت جائیں گے۔ اور یہی تکبر ان کو، یہ گھمنڈ ان کو لے ڈوبے گا، اور ایسا ہی ہوا ہر مرتبہ میدان جنگ میں۔ پھر اس کے بعد کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، مسلمانوں کو کبھی بھی میدان جنگ میں ہار نہیں ہوئی، اور مسلمان ہمیشہ جیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے مسلمانوں کو یہاں شکست دی ہے اس لیے تاکہ ان کا تکبر اور گھمنڈ اور حد سے بڑھ جائے، اور یہی گھمنڈ انہیں لے ڈوبے۔ فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹانا چاہتے تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ،
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور نہیں جانا ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، جو جہاد کرتے ہیں، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک صبر کرنے والوں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جہادیوں کو اصل طریقے سے جانا ہی نہیں ہے، یعنی کہ تمہارے جو مجاہدین ہیں انہیں اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر کے اللہ تعالیٰ نے ٹھوک بجا کر کے ابھی تک ہر مجاہد کو اچھے طریقے سے ابھی مسلمان معاشرے کے سامنے اللہ لائے ہی نہیں ہے۔ ابھی سے تم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بس یہ تھوڑی سی آزمائشیں آئی ہیں اور بس ان آزمائشوں کے بعد تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو تمہارے صبر کو جانچنا ہے، تمہارے اندر کتنا صبر ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے یعنی ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا وقت آئے گا کہ جب ہم نجات پا جائیں گے؟ اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم و شدائد ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو بہت تنگ کیا جا رہا تھا، اور ان کا جو حصار ہے بہت تنگ کیا جا رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہمیں نجات ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنتے ہی چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ابھی سے تم لوگوں نے ہار مان لی اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور تم سے پہلے جو قومیں تھیں، تم سے پہلے جو انبیاء تھے اور نیک صالحین لوگ تھے، انہیں اتنا آزمایا گیا کہ انہیں آروں کے ذریعے سے کاٹا گیا ہے اور انہیں چیرا گیا، تو ابھی تو تم پر ایسا کوئی وقت آیا ہی نہیں ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بس تم پر یہ پریشانی آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوال تو تمہارا بہت مختصر ہے لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تمہیں دو بڑے کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ جان کو آزاد کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ گردن کی خلاصی کروانی ہے۔ تو وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ایک ہی کام ہے، جان کو آزاد کرنا اور گردن کی خلاصی کروانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ہی کام نہیں ہے، جان کو آزاد کرنا یہ ہے کہ تم پورا کا پورا غلام آزاد کرو، اور گردن کی خلاصی کرنے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام اگر مکاتبت کر لیتا ہے کسی اپنے مالک سے، مکاتبت یعنی کہ وہ لکھت پڑھت کروا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی رقم میں تمہیں دے دوں گا اور تم اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کروا دینا، تو اس کو وہ رقم دینا ہے، یہ ہے گردن کا آزاد کروانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کام کر لو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا کہ جنت میں داخل ہونے والا عمل یہ بھی ہے کہ دودھ دوہنے والا جانور کسی کو دودھ پینے کے لیے دے دیا جائے، یعنی کہ دودھ والا جانور ہے جس کا دودھ دوہیا جا سکتا ہے، وہ دودھ والا جانور کسی کو اس لیے دے دیا جائے کہ وہ دودھ اس کا پیے اور پھر اس سے سیراب ہو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کی پرورش کرے اس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جنت میں داخل ہونے والا عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرابت والا تیرے ساتھ برائی کرے اور قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، یہ بھی جنت میں داخل ہونے والا عمل ہے۔ اور اگر فرمایا کہ یہ تجھ سے نہ ہو سکے کہ تو قطع رحمی کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور جو تیرے ساتھ برائی کر رہا ہے اس سے بھلائی کرے، تو فرمایا کہ اپنی زبان کو پھر بند کر کے رکھ۔ یہ تو کر سکتا ہے، کر سکتا کہ جو تجھ سے قطع رحمی کر رہا ہے تو اس سے صلہ رحمی کر، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو پھر اپنی زبان کو بند کر کے رکھ اور اپنی زبان کو برا کلمہ بولنے سے روک لے، اور بھلی بات کے علاوہ کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکال۔ تو فرمایا کہ یہ تمام ایسے اعمال ہیں کہ جس سے انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی ذکر فرما رہے ہیں کہ جنت میں پہنچ جانے کا بس یہ طریقہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی آزمائشیں آئیں اور مصیبت آئی تو انسان یہ سمجھ لے کہ بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا اور بس اس کے اوپر تھوڑا سا صبر کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، ابھی تک تو ہم نے اصل جہادیوں کو تم میں سے نکالا ہی نہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اصل صبر کرنے والوں کو تم میں سے جانچا ہی نہیں۔ ایسے اصل صبر کرنے والوں کی مثالیں تاریخ میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری آیتیں نازل فرمائیں، جیسا کہ فرعون کا لشکر ہے، کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب ہم نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے ہیں، یعنی کہ معجزہ لے کر کے، عصا لے کر کے وہاں پر اترے ہیں میدان کے اندر، اور وہاں پر بہت سارے اس نے جادوگروں کو مدعو کیا ہوا تھا فرعون نے، تو جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنا عصا ڈالا ہے تو وہ ان تمام قسم کے چھوٹے بڑے جتنے بھی یعنی کہ ان کے سانپ تھے اور جو ان کے اژدہے تھے، ان کو وہ عصا جب بڑا سا اژدہا بنائے تو وہ اللہ کے حکم سے ان سب کو نکل گیا، اور جب وہ نکل گیا تو وہاں پر جتنے بھی جادوگر تھے ان سب نے یہ حقیقی طور پر جان لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہی ہے۔ جب آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے اور پھر وہ اژدہا دوبارہ سے چھوٹی سی ایک لاٹھی بن گیا اور عصا بن گیا آپ کا، اور آپ نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تو تمام جادوگروں نے پھر سجدہ کر دیا، اور انہوں نے یہ یعنی کہ کلمہ توحید پڑھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم عیسیٰ اور موسیٰ کے رب پر آج ایمان لے کر آ گئے۔ بس انہوں نے کلمہ توحید پڑھا ہے اور وہ سجدے میں گر گئے، اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جب وہ سجدے میں گرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ سجدے میں گرے ہیں جادوگر، تو اللہ نے ان کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے ہی انہیں جنت دکھا دی تھی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور جہنم بھی دکھا دی تھی اسی سجدے کے اندر جس سے انہیں خلاصی دی گئی، تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ جو سجدہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کر رہے ہیں، اس سجدے کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے ان کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے ہی انہیں جنت و جہنم دکھا دی، تاکہ وہ جو جس حالت پہ تھے اس پر پشیمان ہو جائے، اور جب انہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا تو اس پر وہ فخر محسوس کریں، اس پر وہ ٹک جائیں اور ان کے دل ٹھہر جائیں کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے اتنے بڑے مجمع کے اندر، اسلام کا اور توحید کا جو اعلان انہوں نے کیا ہے، یہ اس پر جم جائیں، اور اب یہ کسی کی بات میں نہ آئے۔ جب یہ سجدے سے اٹھتے ہیں اور پھر یہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو فرعون کیا کرتا ہے، پھر فرعون ان کو یعنی کہ قتل کرنے کے لیے تدبیر کرتا ہے، اور ان کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس بات سے نہیں پھرے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے ان سب کی جانیں لے لی، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دے دی۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی یہ لوگ تھے ان کی تعداد 15,000 سے لے کر کے 9 لاکھ تھے۔ یہ 15,000 سے لے کر کے 9 لاکھ تلک کے لوگ تھے، یہ جادوگر ابھی یہ ایک ہی دن کے اندر، دن کے ابتدائی حصے میں جادوگر تھے اور دن کے انتہائی حصے میں یہ شہید کہلائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کا صبر اللہ نے جانچا ہے، جن کا توکل اللہ نے گردانا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں عاصم بن ثابت انصاری ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کی راہ میں یعنی کہ جہاد کیا ہے اور کس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی۔ اسی طریقے سے خبیب بن عدی ہیں اور خباب بن ارت ہے، صہیب رومی ہے، ان کی مثالیں یہ ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں توحید کا اعلان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو جانچا ہے، اور جب ان کے ایمان کو جانچا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کی توفیق دی ہے، اور پھر وہ سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ وَلَقَدْ